اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان بن کر ربوبیت کرتا ہے، رحیم بن کر ربوبیت کرتا ہے اور مالک بن کر ربوبیت کرتا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایک مومن بندہ یہ بات کہتا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے ہی پیچھے پیچھے چلتے ہیں، تیرے ہی ہم رنگ ہوتے ہیں، تیرے ہی ہم رنگ بنتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور استعانت بھی تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کو ہم روزانہ اسٹڈی اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری لائف لائن ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ کبھی کوئی موجود نہیں تھا تو قرآن حکیم کو پھر میں جو ہے وہ اکیلے ہی تھوڑی دیر اسٹڈی کر لیتا ہوں۔ نئے نکات جو ہیں وہ کچھ سمجھ میں آتے ہیں جب ہم رینڈملی قرآن حکیم کو کہیں سے بھی کھولتے ہیں، تو کچھ نئے ٹاپک جو ہیں وہ آ جاتے ہیں جو ہماری لائف سے متعلق ہے۔ قرآن حکیم جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا تعلق ہماری پریکٹیکل لائف سے ہے، اور یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اگر اس میں کچھ قصے کہانیاں بیان بھی ہوئی ہیں تو اس کا مقصد صرف ہدایت ہے، یعنی ویسے ہی قصے، ویسے ہی کہانیاں ہماری زندگی میں رونما ہوتی ہیں تو اس وقت ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ ان سچویشنز کے اندر کیا ہونا چاہیے، اس کی طرف اللہ رب العالمین نشاندہی کرتا ہے۔ آج بھی ہم قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں رینڈملی کسی بھی جگہ سے۔ علی بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ علی بھائی قرآن حکیم کی تلاوت کریں۔ جی علی بھائی۔ جی، یہ 35ویں سورۃ سورہ فاتر اس کی پہلی آیت ہے۔ سورہ فاتر 35 چیپٹر، جی پہلی آیت۔ جی جناب پڑھیے گا۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو ابتدا آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور دو تین چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر بنانے والا ہے۔ مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالی یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ کائنات کے اندر جو ہے وہ کچھ اندیکھی قوتیں ہیں، یعنی وہ فزکس نہیں ہے، فزیکل سے متعلق نہیں ہے، یا یوں کہیے کہ میٹر سے متعلق نہیں ہے۔
مگر کائنات کے اندر موجود ہیں. کون ہے جو بارش کو برساتا ہے؟ کوئی نہ کوئی قوت ہے نا جو بارش کو، بادلوں کو جو ہے وہ دھکیل کر لے کر آتی ہے اور اس کے بعد پھر بارش برساتی ہے. سائنس جو ہے وہ میٹر کے اوپر ایک انرجی کو جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے. انرجی کو طاقت یا توانائی کہا جاتا ہے. یہ توانائی اور طاقت جو ہے اس کے لیے قرآن حکیم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ملائکہ ہے، اور اس کے بھی یہی معنی ہوتے ہیں. ملک، ملائکہ یعنی طاقت. ملائکہ کے متعلق قرآن حکیم کے اندر یہ بات آئی ہے کہ وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ جو حکم ان کو دیا جاتا ہے افعل ما تؤمر، جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے مطابق کر گزرتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ پری پروگرامڈ ہیں. ملائکہ جو ہے، فرشتے جو ہیں وہ پری پروگرامڈ ہیں اور وہ طاقت رکھتے ہیں. کائنات کے اندر جو ہے یہ ملکوتی قوتیں جو ہیں، جب سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا کہ کائنات میں یہ قوتیں موجود ہیں، یہ بارش برساتی ہے یہ قوت، تو بارش برسانے والا فرشتہ ہے. بارش یوں ہی نہیں برس جاتی، کسی خاص جگہ کے اوپر جہاں پہ ڈیمانڈ ہوتی ہے وہاں پہ بادل جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں، ان میں چارج پیدا ہوتا ہے، وہ آپس میں ٹکراتے ہیں. یہ قوت ہے کائنات کے اندر موجود ہے. گو آنکھوں کو نظر نہیں آتی، مگر اللہ نے جو فطرت بنائی ہے، جو قدرت بنائی ہے، یہ اس کی پابند ہے. گویا اللہ کی پابند ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق کر رہی ہے. کون ہے جو سمندروں کے اوپر سے بخارات کو اٹھاتا ہے اور بادلوں کو جو ہے وہ بناتا ہے؟ کون ہے جو بادلوں کو ٹریول کراتا ہے اور کسی خاص جگہ کے اوپر وہاں پہ برساتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے؟ کوئی نہ کوئی ریسورسز ہے نا. انسان جو ہے وہ ایک مادی وجود ہے، وجود رکھتا ہے. اللہ کا پیغام ایک مادی وجود تک کیسے پہنچ جاتا ہے؟ اللہ جو کہ انویزیبل ہستی کہی جاتی ہے یا بتائی جاتی ہے، مذاہب کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ اس کی نہ کوئی شکل و صورت ہے، نہ کوئی مادی اس کا وجود ہے. وہ انسان کے وہم اور گمان سے بھی بہت دور ہے. پھر قرآن حکیم کے اندر آیا وہ ہر جگہ پہ موجود ہے. تو اللہ رب العالمین کی ہستی جو ہے وہ بھی بظاہر آنکھوں کو نظر نہیں آتی، لیکن انسانی وجود اور اس کائنات کے اندر اس کا عمل نظر آتا ہے. اور انسانی وجود کے اندر اللہ کی صفات جب پیدا ہوتی ہیں تو ایک انسان اللہ کا مظہر بنتا ہے، یہاں پہ ایکٹیو پارٹ پلے کرتا ہے. رب العالمین کی ہستی جو ہے وہ انسانوں کے وجود کے اندر جھلکتی ہے. لیکن کسی انسان کو خدا کہہ دینا یہ بھی ممکن نہیں ہوتا.
کیونکہ مادی وجود جو ہے وہ خدا کا ہو نہیں سکتا. تو بالکل اسی طرح سے ہم کو ایمان یہ دیا گیا ہے کہ ہم اس بات پہ یقین رکھیں آمنت باللہ و ملائکتی، اللہ کے بعد ملائکہ ہیں، یعنی کچھ طاقتیں ہیں کائنات کے اندر. وہ طاقتیں جو ہیں وہ بارش بھی برساتی ہے، وہ طاقتیں جو ہیں وہ ہوائیں چلاتی ہیں. کہیں پہ ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، کہیں پہ ہوا کا دباؤ بڑھا ہوا ہے، تو زیادہ دباؤ سے کم دباؤ کی طرف ہوا جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے. کہیں پہ گرمی زیادہ ہے تو ہوا کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، کہیں پہ ٹھنڈک ہے وہاں پہ ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے. تو مستقل ہوائیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. کہیں پہ حبس بھی ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک بھی جاتی ہے. تو یہ کون ہے یہ جو ہواؤں کو کنٹرول کرتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کرتا ہے، مگر کیسے کرتا ہے؟ تو ملائکہ ہیں. تو ملائکہ کا وجود جو ہے یا فرشتوں کا وجود جو ہے وہ کسی بھی میٹر کو جو ہے یا مادی وجود کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کائنات کے اندر موجود ہے. ایک ایسی انرجی، ایک ایسی طاقت جو ہواؤں کو چلاتی ہے، ایک ایسی طاقت جو بارشوں کو برساتی ہے، ایک ایسی طاقت جو انسان کو جو ہے وہ موت دیتی ہے، ایک ایسی طاقت جو اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتی ہے. ایک نان مٹیریل سے ایک مٹیریل تک جو ہے وہ کمیونیکیشن ہوتا ہے، اور صرف کمیونیکیشن ہی نہیں ہوتا بلکہ ایک فورس ہے، ایک طاقت ہے. تو یہ تمام اس کائنات کے اندر موجود ہیں جو کہ ہم محسوس کرتے ہیں. ہو رہی ہے سب کچھ، بارش ہمارے سامنے برس رہی ہے، مگر وہ طاقت جو پیچھے کام کر رہی ہے اس کو وہ دکھائی نہیں دیتی، فزیکل آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی. ہوائیں چل رہی ہیں مگر فزیکل آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی. ایک انسان کا جو ہے وہ جب مدت پوری ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے تو کوئی فرشتہ جو ہے وہ اس کی جان جو ہے وہ قبض کر لیتا ہے. ایک انسان مرتا ہوا تو دکھائی دیتا ہے مگر وہ فرشتہ جان قبض کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. یہ بھی کہا گیا کہ اچھائی کے یعنی اچھائی کو لکھنے والے ایک فرشتے ہیں جو دائیں ہاتھ کے اوپر ہوتے ہیں، اور برائی کو لکھنے والے فرشتے ہیں جو بائیں ہاتھ پر ہوتے ہیں. رائٹسٹ اور لیفٹسٹ فرشتے بھی ہیں جو انسان کی اچھائیاں اور برائیاں جو ہیں وہ ایک ایک لمحے کی اچھائیاں اور برائیاں، ذرہ برابر اچھائی اور ذرہ برابر برائی، وہ بھی نوٹ کرتے ہیں. یہ سب کائنات کے فرشتے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں. جب انسان کوئی اچھائی کے کام کرتا ہے تو یہ فرشتے جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر جنگ بدر کا موقع بتاتا ہے کہ یہی فرشتے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو مومن بندوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ایک روحانی انسان کے ساتھ ان فرشتوں کا وجود جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے. جہاں پہ روح وہاں پہ فرشتے، جہاں پہ اللہ کا امر ہوگا، کام کر رہا ہوگا، وہاں پہ فرشتے اس کی تائید میں کھڑے ہوں گے. جب انسان اچھے کام کرتا ہے تو قرآن حکیم میں آیا کہ فرشتے اس کے قرین ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے ساتھی بن جاتے ہیں. تو یہ فرشتے جو ہیں وہ میٹر سے بنے ہوئے نہیں ہیں مگر ایک انرجی ہے، ایک طاقت ہے جو کسی میٹر کے اندر کام کر سکتی ہے. یہ صحابہ کرام کے اندر جب کام کیا ان فرشتوں نے
تو جنگ بدر جو ہے اس کے اندر کم ہتھیاروں کے ساتھ، کم تعداد ہونے کے باوجود مسلمان جو ہے وہ اس کے اندر غالب آ گئے. 1000 فرشتوں سے جو ہے وہ مدد کی گئی. یہ قرآن حکیم نے پیش کیا دعوے کے طور پر. تو فرشتے نورانی مخلوق ہیں، نظر نہیں آتے. شیطان جو ہے وہ بھی نظر نہیں آتا، وہ بھی انسانوں کے اندر جو ہے وہ ہو کر کام کرتا ہے. شیطانیت جو ہے وہ انسانوں کے اوپر غالب آ جائے تو شیطان بھی نظر نہیں آتا، وہ بھی انویزیبل ہے. مگر انسانی ذہن کے اندر جو ہے وہ فطور جو ہے وہ ڈالتا ہے، انسانی ذہن کے اندر جو ہے وہ ہو کر کام کرتا ہے. اس کے اندر تکبر اور انا جو ہے وہ انانیت پیدا کرتا ہے. اس کے اندر دھوکہ دینے کی اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی اور غضب، شیطانہ کہتے ہیں شعلے مارنا، شعلے مارنے والی کیفیت جو ہے اس کے اندر پیدا کرتا ہے. یہ سب کچھ جو ہوتا ہے وہ بھی انویزیبل ہی ہوتا ہے، مگر انسانی ذہن کے اندر چل رہا ہوتا ہے. اور انسان جو ہے وہ شیطان کا مظہر جو ہے وہ بند کر اس انسانی کائنات کے اندر ہم کو نظر آتا ہے. تو بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انویزیبل ہوتی ہیں، مگر وہ ایک طاقت ہوتی ہے. اس کو قرآن حکیم نے جو ہے وہ ملائکہ کہا. یہ طاقت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا جو پروگرام ہے، جہاں پہ ما خلقت ھذا باطلا، قرآن حکیم فرماتا ہے کوئی چیز باطل نہیں ہے. جب بھی کوئی انسان حق لے کر کھڑا ہوگا یہ کائنات کے فرشتے جو ہیں اس کے ساتھ ہو جائیں. یہ کشش ثقل جو ہے، گریویٹیشنل فورس، یہ بھی تو ایک فورس ہے، آنکھوں کو تو نظر نہیں آتی، مگر کوئی بھی چیز جب ہم اوپر کی طرف پھینکتے ہیں تو وہ واپس زمین کی طرف ہی آ کر گرتی ہے. کون ہے جو اسے زمین کی طرف گراتا ہے؟ تو کچھ ایک فورس ہے، ایک طاقت ہے، ایک ملک ہے، ایک فرشتہ ہے جو یہ کام کرتا ہے. تو ایسے کائنات کے اندر جو ہے وہ فرشتے لاکھوں کی تعداد کے اندر، کروڑوں کی تعداد کے اندر موجود ہیں. احادیث میں جو ہے وہ اس کا ذکر آیا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں فرشتے، وہ اس کائنات کے اندر جو ہے وہ اپنا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. اور وہ فرشتوں کو جو ہے ان کے پر ہیں، انہیں ایک تشبیہ کے طور پر بتایا گیا ہے. جیسے پرندہ ہوتا ہے اس کے اندر پرواز ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے. پرندے کی پرواز کو ایک طاقت جو ہے وہ مانا گیا ہے. ہوا مخالف ہوتی ہے مگر پرندہ پھر بھی اپنی اس طاقت سے جو ہے پرواز کرتا ہے. گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے لیکن پرندہ اس کے باوجود اس گریویٹیشنل فورس کو توڑ کر جو ہے وہ اوپر اڑتا ہے. تو ایک پرندے کی جو طاقت ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ پرانے زمانے میں ہارس پاور کہی جاتی تھی، گھوڑے کے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے، یعنی کتنی انرجی ہوتی ہے اس کے اندر، کتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دوڑتا ہے، گھنٹوں دوڑتا رہتا ہے. چنے کھلاتے ہیں اس کو، چنے کو طاقت کا مظہر سمجھا گیا ہے. اس سے بہت اچھی پروٹین اور اس کے کاربوہائیڈریٹس بہت اچھے ہوتے ہیں اس کے اندر. وہ انسان کو تیزی سے جو ہے وہ انرجی بوسٹ اپ کرتے ہیں. تو جانور میں گھوڑوں کو جو ہے وہ کالے چنے جو ہے وہ کھلائے جاتے ہیں کیونکہ وہ اس سے اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے. تو کسی بھی طاقت کے لیے ایک یونٹ جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا، ہارس پاور. ایک موٹر بھی جو ہوتی ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے اتنے ہارس پاور کی ہے، یعنی اتنے سارے گھوڑے مل کر جو اتنی طاقت پروڈیوس کرتے ہیں وہ یہ موٹر اکیلی پروڈیوس کر سکتی ہے. تو ایک یونٹ کے طور پر جو ہے وہ اس کو لے لیا جاتا ہے.
بالکل اسی طرح سمبولیکلی جو ہے وہ فرشتوں کے پر بتائے گئے ہیں، حالانکہ جب فرشتے انویزیبل ہیں، آنکھوں کو نظر نہیں آتے، نور سے بنے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ پر بھی جو ہے وہ نورانی ہی ہیں اس کے، وہ کوئی فزیکل پر نہیں ہے، وہ کوئی مٹیریل کے پر نہیں بنے ہوئے ہیں وہ. تو یہاں پر اجنحہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا، یعنی بازو. تو بازو جو ہے وہی طاقت کے مظہر ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جو ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اللہ نے زمین اور آسمان کی فطرتوں کو بنایا ہے، اس کو پروگرام کیا ہے اللہ نے. جاعل الملائکہ، اور اس نے بنایا ہے ملائکہ کو رسلا، بھیجنے والا، بھیجے جاتے ہیں باقاعدہ ملائکہ، جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ بھیجے جاتے ہیں، جہاں بارش برسانی ہوتی ہے وہاں پر بھیجے جاتے ہیں، جہاں پر ابخارات اٹھانے ہوتے ہیں وہاں پر بھیجے جاتے ہیں رسولہ. جہاں پہ بھی ضرورت پیدا ہوتی ہے، جہاں پہ بھی نیڈ پیدا ہوتی ہے، جہاں پہ بھی قدرت کے قانون کے اندر طاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر بھیج دیے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اللہ رب العالمین ان فرشتوں کے اندر جو ہے وہ طاقت بھر دیتا ہے، ان فرشتوں میں طاقت بھر دیتا ہے تاکہ وہ کام انجام دیں، فزیکل جو مٹیریل کے اندر جو ہے وہ چینجز پیدا کریں. مٹیریل میں ہر لمحہ چینجز پیدا ہو رہی ہیں. سائنس جو ہے وہ اس کو بہت اچھی طرح سے ثابت کر چکی ہے کہ کوئی بھی مٹیریل جو ہے وہ مٹیریل نہیں ہے محض، اس کے اندر انرجی بھی موجود ہے، کچھ قوت بھی ہے. اس وجہ سے کوئی بھی مٹیریل جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ساکن نہیں ہے. ایون یہ جو ایٹم ہے، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے، وہ بھی اپنی جگہ ساکن نہیں ہے. ٹھوس کے اندر جو مالیکیولز ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ساکن نہیں ہوتے. بظاہر دیکھا جائے تو ٹھوس چیز جو ہے، ایک لوہا کسی جگہ پہ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ لوہا پڑا ہوا ضرور ہے مگر اس کے اندر ایک انرجی ہے، ایک پوٹینشیل انرجی اس کے اندر موجود ہے. اس کے اندر مالیکیولز ہیں جو کہ ہر وقت جو ہے وہ وائبریٹ کر رہے ہیں. کوئی شے جو ہے مٹیریل، اس کے اندر وہ اپنی جگہ پہ ایک اسٹیٹ کے اندر رہ نہیں سکتی، ہمیشہ اس کے اندر چینجز آئیں گے. لوہا بھی پڑا رہے گا تو زنگ لگ جائے گا، پہلے والی اسٹیٹ کے اندر نہیں رہ سکتا کبھی بھی. کائنات کی ہر شے جو ہے وہ مسلسل حرکت کے اندر ہے. تو ایک لوہا پڑا ہوا ہے مگر اس کے اندر مالیکیول وائبریٹ کر رہے ہیں. ایک پانی ہے بظاہر کسی کنٹینر کے اندر ہے مگر اس کے اندر، اس کنٹینر کے اندر ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک وہ مالیکیول ٹریول کرتے ہیں، ٹکراتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، دیواروں کے ساتھ اس کی ٹکراتے ہیں کنٹینر. گیس کے اندر جو ہے وہ مالیکیول ہوتے ہیں، ہوا کے اندر مالیکیول ہیں، وہ آزادانہ جو ہے وہ کبھی اس جگہ سے اس جگہ، کبھی اس جگہ سے اس جگہ ٹریول کرتے ہیں. تو آپ غور کریں، کائنات کے اندر مٹیریل جو بھی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت بھی ہے. اس لیے کہا گیا ہے، کائنات میں جو ہے بتایا گیا تھا کہ کچھ چیزیں ٹھوس حالت کے اندر، سالڈ حالت کے اندر موجود ہیں، کچھ مائع حالت کے اندر یعنی لیکوڈ حالت میں موجود ہیں، کچھ گیسز کے اندر، گیس کی حالت کے اندر موجود ہیں. لیکن کائنات میں صرف مٹیریل اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس مٹیریل کو فورس کرنے والی ایک طاقت بھی ہے جس کو انرجی کا نام دیا گیا.
تو کائنات میں جو ہے وہ صرف بظاہر دیکھنے میں 3 چیزیں نظر آتی ہیں، ٹھوس، مائع، گیس، لیکن اس کے پیچھے انرجی بھی موجود ہے، چوتھی چیز وہ بھی ہے، اور ان سب کو چلانے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو یہ انرجی جو ہے وہ ڈیٹوریشنز پیدا کرتی ہے، چینجز پیدا کرتی ہے، اور اللہ جو ہے اس کے اندر جو ہے اللہ نے جو ہے وہ ان کے بازوؤں میں اتنی طاقت رکھی ہے، اور جب چاہتا ہے اس کو بڑھا بھی دیتا ہے، مثنا و ثلاثہ و رباع، کبھی ان کے 2 گنا طاقت بڑھ جاتی ہے، کبھی 3 گنا طاقت بڑھ جاتی ہے، کبھی 4 گنا طاقت بڑھ جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین، تو بازو جو ہوتے ہیں وہ طاقت کا ہی مظہر ہوتے ہیں۔ پرندہ اپنے بازوؤں کی بنیاد کے اوپر ہی اڑتا ہے۔ کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی کوئی شکل جو ہے وہ بیان کی جائے، کوئی نہ کوئی شکل اس کی جو ہے وہ مثال کے طور پر جو ہے وہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بچوں کو تعلیم دیتے وقت بھی کسی بھی چیز کو جو ہے وہ ایک شیپ کی صورت میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے تاکہ وہ چیز سمجھ میں آئے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے بلڈنگ بلاکس کا بنانے کا طریقہ کار جو ہے وہ عرصہ دراز سے جو ہے وہ تعلیم کے اندر چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی وہی طریقہ استعمال کیا ہے، اور آج کے دور میں جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ دکھا کے بتایا جاتا ہے، سلائیڈز بتائی جاتی ہیں اور تصویریں بنا کر بتائی جاتی ہیں، بلڈنگ بلاکس کی صورت میں بنا کے بتایا جاتا ہے تاکہ وہ چیز جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آئے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی یہی طریقہ استعمال کیا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ان پرواز کی طاقت ہے ان کے اندر، ایسے ہیں جیسے پرندے اڑتے ہیں، جیسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں اس طرح فرشتوں کے پر ہیں، یعنی وہ ان کے بازو ہیں، اجنحہ بازو کو کہتے ہیں، اور بازوؤں میں جو طاقت ہوتی ہے تو اس طرح سے طاقت ہے فرشتوں کے اندر، وہ کبھی 2 گنی بھی ہو جاتی ہے، کبھی 3 گنی بھی ہو جاتی ہے، 4 گنی بھی ہو جاتی ہے۔ ضرورت کے تحت اللہ رب العالمین اس کی طاقت کو جو ہے وہ بڑھا بھی دیتا ہے، یزید الخلق ما یشاء، اللہ جو ہے وہ تخلیق میں اسی طرح سے اضافہ کرتا ہے جس طرح بھی چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ یہاں پر ہر شے پر قادر ہے جو کہا گیا ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی انرجی ایسی ہے جو اس کے اندر چینجز جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہے، کسی میں تیزی کے ساتھ چینجز پیدا ہو جائیں گی، کسی میں تھوڑا سا سلو رہیں گی چینجز۔ یہ قدرت کے قانون کے اندر جو ہے وہ، فطرت کے قانون کے اندر جو ہے وہ مسلسل یہ عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور یہی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ کی قدرت یہ نہیں ہے کہ کسی گھوڑے کو گدھا بنا دے گا، اللہ ایسی کوئی قدرت جو ہے وہ انسانوں کے اندر ظاہر نہیں کرتا، کسی گھوڑے کو گدھا بنا دے ایسی کوئی قدرت نہیں کا ظاہر کرتا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کائنات کے اندر ایک فطری قوانین کے تحت ہو رہا ہے، اور وہ فطری قوانین جو ہیں وہ بھی اللہ ہی نے بنائے ہیں، اور اللہ اپنے ان قوانین کے اندر، اس تخلیق کے اندر لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ اس کو تبدیل نہیں کرے گا کبھی بھی۔ یہ کائنات کی فطرت جو ہے وہ ازل سے جو چلی آ رہی ہے وہ ابد تک وہی رہے گی۔ اللہ جو ہے وہ فاطر السماوات والارض ہے، اللہ نے وہ فطرتوں کو تخلیق کیا ہے۔ یہ پروگرامز جو کچھ بھی اللہ نے بنائے ہیں کسی بھی شے کے لیے، وہ پروگرامز جو ہیں وہ چینجز نہیں ہوں گے۔ ہاں ان کی طاقت میں جو ہے وہ کبھی اضافہ ہو سکتا ہے، کبھی طاقت میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، اللہ جب چاہے گا، اور وہ رسول یعنی وہ بھیجے گا البتہ، تو جہاں پہ بھیجنا ہے جہاں پہ نہیں بھیجنا ہے
وہ اللہ رب العالمین کا ایک اوپر پروگرام ہے جو اس کے بھی اوپر چل رہا ہے. اس مٹیریل کے اوپر جو ہے جو انرجی ہے وہ انرجی کب اور کہاں اور کس وقت دینی ہے یہ رب العالمین کے پاس اس جو ہے وہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ اللہ رب العالمین اس میں تبدیلیاں ضرور کرتا ہے، لیکن تخلیق میں جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جو پروگرام کر دیا ہے، فطرت جو ہے وہ ایک ہی ہے، فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. مخلوقات کے اندر چینجز آتی رہتی ہیں لیکن فطرت میں جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں. کبھی اللہ گھوڑے کو گدھا نہیں بنائے گا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے تو گھوڑے کو گدھا بنا دے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا کائنات میں. اس کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. بہت گہرا مضمون ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے. غور و فکر جو ہے وہ اس کے اوپر لازم ہے. تو یہاں پہ ابھی ہم ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم. کوئی سوال ہے اس کے اوپر تو ہم دے سکتے ہیں.